آج دنیا کے اندر دیکھو، ہر وہ آدمی بہت اچھا خاصا کما رہا ہوتا ہے اور اس کے گھر کے اندر سب کچھ موجود ہوتا ہے، اور سب کچھ ہونے کے باوجود بھی وہ شخص کہتا ہے بس گزارا چل رہا ہے، میرا بس گزارا چل رہا ہے، کہاں ہے میرے پاس؟ اچھا پہن رہا ہے، اچھا کھا رہا ہے، اچھا پی رہا ہے، اس کے پاس اچھے سے اچھے موبائل ہیں، اچھے سے اچھے کپڑے ہیں، اچھے سے اچھا کھانا ہے، اس کے بچوں کے پاس بھی سب کچھ ہے، گاڑیاں نیچے رکھ کے کہتے ہیں ہاں بس گزارا ہو رہا ہے، کوئی خاص مزہ نہیں ہے۔ تو یہ میرے دوستو یہ ناشکری کے جملے ہیں۔ بہت سارے لوگ آتے ہیں جیسے میمنی میں کہتے ہیں دھندا مندہ تھی بھی ہو، یہ مزہ نہیں آ رہا، اس لیے نہیں آ رہا کہ بس وہ پہلے والے مزے نہیں ہیں۔ نہیں دوست، ایسا نہ کہا کرو، یہ اللہ کی ناشکری ہے۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے ساتھ کلام کرنے کے لیے جا رہے تھے، تو ایک آدمی ملا، پرہیزگار تھا، متقی تھا، نیک تھا، عابد تھا، ساجد تھا، مفکر تھا، معلم تھا۔ تو وہ جب موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو عرض کرنے لگے کہ اللہ کے پیغمبر، جب آپ اللہ سے کلام کرنا تو میرا پیغام بھی اللہ تک پہنچا دینا۔ اے اللہ، میرے پاس بہت زیادہ رزق ہو گیا ہے، اس کو تھوڑا سا کم کر دے، اس لیے کہ تیری عبادت میں کمی آتی ہے اور سستی ہوتی ہے، تیری عبادت میں خلل آتا ہے۔ اے اللہ، اس رزق کو کم کر دے تاکہ میرا کام چلتا رہے، تیری عبادت میں خلل نہ آئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ سے عرض کر دیتا ہوں۔ آگے گیا تو ایک آدمی لنگوٹ پہن کے کھڑا ہے، جو لنگوٹ پہن کے کھڑا ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ اے موسیٰ علیہ السلام، اللہ کو ایک میری طرف سے عرض کر دینا، کیونکہ آپ اللہ کے ساتھ کلام کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اللہ سے کہو کہ میرے رزق کو بڑھا دو، میں پریشان ہوں، اب میرے پاس کچھ نہیں رہا، اے اللہ میرے رزق کو بڑھا دے، اللہ سے عرض کر دینا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں انشاءاللہ اللہ سے عرض کر دیتا ہوں۔ جب موسیٰ علیہ السلام گئے تو دونوں کا پیغام جو تھے آگے رکھے کہ اللہ، ایک بندہ تیرا یہ کہتا ہے کہ رزق کم کر دے، دوسرا بندہ کہتا ہے کہ میرے رزق کو بڑھا دے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو شخص کہتا ہے کہ رزق بڑھ جائے، اس کو کہو کہ شکر کرنا شروع کر دے۔ الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ کا شکر کرنا شروع کر دے۔ اور جو شخص کہتا ہے کہ میرا رزق کم ہو جائے تو اس کو کہو کہ تو ناشکری شروع کر دے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک، چل پڑے۔ واپس آ رہے ہیں تو پہلے وہی لنگوٹ والا کھڑا تھا جو آخر میں ملا تھا، وہ کہتے ہیں ہاں موسیٰ علیہ السلام، اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی اللہ نے کہا کہ آپ شکر کرنا شروع کر دو، تیرا رزق بڑھ جائے گا۔ تو وہ آدمی کہنے لگا کس چیز کا شکر ادا کروں؟ کھانے کو روٹی نہیں، پینے کو پانی نہیں، پہننے کو کپڑے نہیں، رہنے کے لیے مکان نہیں، کچھ ہی تو نہیں ہے، میں کس چیز کا شکر ادا کروں؟ جب یہ بات کی تو اللہ کو جلال آ گیا، تو اس آدمی نے جو لنگوٹ پہنا ہوا تھا وہ ٹوٹ گیا۔ جب وہ کٹ گیا، لنگوٹ گرا، تو اب یہ ننگا ہو گیا، تو یہ بھاگا ریت کے ٹیلوں میں اپنے آپ کو چھپانے کے لیے۔ اللہ نے ہوا کو حکم کر دیا کہ جاؤ اس ریت کے ٹیلوں کو چٹیل میدان بنا دو، اس لیے بنا دو کہ یہ چھپ ہی نہ سکے، میرا نافرمان بندہ اور ناشکرا انسان چھپ ہی نہ سکے۔ یہ تھی ناشکری کی لعنت۔ موسیٰ علیہ السلام آگے گئے، جس شخص نے کہا تھا کہ میرا رزق کم ہو جائے، تو وہ 2 دودھ کے پیالے لے کے کھڑا ہے، اس لیے کھڑا ہے کہ اللہ کا پیغمبر آئے گا، تھکا ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام، میں اس کو دودھ بھی پیش کر لوں گا اور اپنا مسئلہ بھی پوچھ لوں گا۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام آئے تو انہوں نے کہا جی اللہ پاک نے کیا میرے متعلق فرمایا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا
اللہ پاک فرماتے ہیں کہ آپ ناشکری کر دے، کہتے استغفر اللہ، میں اللہ کی ناشکری کر دوں، جس اللہ نے بن مانگے مجھے آنکھیں دی، مجھے زبان دی، مجھے کان دیے، مجھے ہاتھ دیے، مجھے پیر دیے، مجھے خوبصورت انسان بنایا، اتنا اچھا انسان بنایا کہ میں اس اللہ کی ناشکری کر دوں، یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ رویا تو ہاتھ سے دودھ کے پیالے گر گئے، جب گرے تو خیال آیا اوہو موسیٰ علیہ السلام کے تو کپڑے خراب ہو گئے ہوں گے، تو جب ان دودھ کے پیالے جب گرے تو دیکھا نیچے تو وہ دودھ نہیں تھا، وہ سارے موتی بن چکے تھے۔ یہ شکر کی برکت ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جو شخص شکر کرتے ہیں اللہ اس کے رزق کو بڑھاتا ہے، اس کو بہت کچھ ملتا ہے۔ ہر حال میں اللہ کا شکر کرتا رہے، جو ناشکری کرتا ہے وہ ذلیل و خوار رہتا ہے، کیونکہ دی ہوئی نعمت خدا کی اس کی بھی ناشکری کرتا ہے۔ یہ کبھی نہیں کہتا کہ ہاں جی یہ ہوا وہ ہوا، نہیں، یہ پریشان رہتا ہے۔ ناشکری کبھی نہ کرنا دوستو، ہر وقت اللہ کے شکر میں رہنا اور اللہ کے نام پہ صدقے کرتے رہنا۔ جو صدقہ کرتا چلا جائے گا اللہ رزق بڑھاتا چلا جائے گا، مصیبتوں کو ٹالنا اللہ شروع کر دے گا، مصیبتیں ٹلتی چلے جائیں گی۔ یہ میری بات نہیں، میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صدقہ کرتا ہے 1 دیتا ہے اللہ اس کے بدلے میں 10 دیتا ہے۔ تو میری بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے یا نہیں آئی؟ اس کے اوپر عمل تو کر دیکھو۔